I'll try to be brief. جی. اور آنریبل فائنانس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی تھی اسپیچ سے پہلے کہ آپ اگر ہوں گے تو ایک میسج قائد کا میں آپ کو دوں گا. ظاہر ہے ملک کی فائنینشیل جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں, آپ تو اب آئے ہیں, لیکن ہم سب کا بوجھ ہے جسے ہم نے اٹھانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں, رانا تنویر صاحب موجود ہیں. آپ کا اسم شریف اس لیے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب 10 سال پہلے اللہ بزرگ برتر نے مجھے موقع دیا اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا, تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں, شاہ جی نہیں ہیں, خان صاحب نہیں ہیں, نواب صاحب موجود ہیں. یو بی اے وٹنس. اگر آپ کو میں 10 سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی, اور میں 10 منٹ کے اندر اس کو, اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں, دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں, مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس ایوان اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں, 25 کروڑ عوام. ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے, لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہے جو پیچھے ہمارے پیچھے کھڑے. کوئی لاہور سے آیا ہے, کوئی کراچی سے آیا ہے, کوئی خیبر پختونخوا کے بلند و بالا پہاڑوں سے آیا ہے. مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحب کی, جو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کی تھی. وٹو صاحب انہوں نے فرمایا تھا, میں پوچھا ہاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے, ڈپٹی اسپیکر صاحب, تو انہوں نے کہا یار مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں کہ میں اپنی بات کر سکوں. تو میری درخواست ہے تمام ایوان کے معزز لوگوں سے, دوستوں سے, گالی سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں. وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی, ہماری طرف سے بھی ہوئی, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں سمجھتا ہوں دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں, ہم ان کے لیے لیڈرز ہیں. ہر باپ ہر ماں اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے. جو درد آج وسیم صاحب آپ نے بیان کیا, پچھلی اسمبلی میں نے یہ بات کی تھی, ہم سب پاکستانی ہیں. پشتون ہم نے ووٹ کی طاقت سے بنایا, پنجابیوں نے قربانی دی, سندھی بلوچ سب نے. میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں, سب سے بڑی قربانی پاکستان کے لیے اگر کسی نے دی ہے, اردو سپیکنگ نے دی ہے, کہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا. آؤ ان کو سینے سے لگاؤ اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ. تو آج سے 10 سال پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی فل توجہ آج مجھے چاہیے. آپ دیندار آدمی ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پہ اپوزیشن لابی میں دیکھا تھا. میں نے 10 سال پہلے بات کی کہ اللہ ان 100 ناموں کے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حلیم العظیم الغفور الشکور علی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید محی الممیت الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن والی المتعال البر التواب رب المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدوار نافع النور ہادی البدیع الباقی وارث الرشید الصبور. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں, آپ ہو یا ہم ہو, ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے, اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے. اور اس کے بعد قائد اعظم بیرسٹر محمد علی جناح نے جو باتیں کی تھی, میرے بڑے بھائی تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, لاء میں میرے سینئر ہیں, قابل احترام ہیں. اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے, ان کے فرمودات پہ جاتے, یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا, اور یہ بنے گا, اور یہ بنے گا. جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تنکے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا, جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں ہوں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا, مضبوط ہونا ہوگا. اس آدمی نے کہا تھا جناح صاحب نے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا, تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈائریکشن بھی دی.
حکومت کیسے کرنی ہے, فائنانس کیسے چلانا ہے, لا منسٹری کا کیا کام ہے, بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے, آرمڈ فورسز نے, جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے, سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے. میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں. جو بھی حکومت آتی ہے, جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم کہیں گے برا بجٹ ہے, یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے. لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا. اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ, اپنے سینٹرل آفس میں, جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے, ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے, ہمایوں صاحب, اورنگزیب صاحب, بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا, مفہوم ہے تقریباً, الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً, کہ I shall watch, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ایسا ہی ہے. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کہ the western economic system, انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا, راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری, سود سے پاک معیشت دیں. اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست. تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا. ہاں مشکل ہے, اور جیسا مشکل ہے, لیکن سفر, وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ journey of 1000 miles starts with a single step. Let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. دوسرا, قائد کی بات تو بڑی ایک انسان کی بات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس جہان میں ایسے اٹھیں گے يتخبطه الشيطان من المس, جیسے ان کو if the evil has touched them. اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ آگے آیت نمبر 276 میں کہتا ہے يمحق اللہ الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل كفار نثیم. اللہ ربا کو ختم کرتا ہے, سود کو ختم کرتا ہے, اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور آگے پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو ربا کو چھوڑ دو, سود کو چھوڑ دو. سارے بجٹ پھر آپ کی ملک و قوم کی ترقی کے بجٹ ہوں گے, چاہے نون بنائے, پیپل پارٹی بنائے, یا ہم خان صاحب بنائیں. اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی سخت آیت ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھ میں جرت نہیں, آپ خود شاہ صاحب, آپ خود صاحب تصوف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ میں بھی ہمت نہیں, ہم میں کسی میں ہمت نہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون. اور جو کوئی سود کرے گا وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے. ہم میں ہمت اللہ رسول سے جنگ کرنے کی. 75 سال سے جنگ کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں غربت کیوں ہے. میری بہن نے باتیں کی, شازیہ مری صاحبہ نے, میں ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک ریاست اسلام, ریاست پاکستان ایک اسلامی ریاست میں صلاحیت ہونی چاہیے to take along the underprivileged people with you, the impoverished people with you, those people who need our support. ہر کوئی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, ہم نے ان کو اٹھانا ہے, سینے سے لگانا ہے. وہ مائیں جن کے بچے شہید ہو گئے, وہ بچے جو یتیم ہیں, وہ widows, what about them, ان کے لیے اس ریاست نے سینہ کھولنا ہے. لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی, اور وہ یہ ہے, بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے, کون وارث ہے. The sovereignty of the state belongs to the Almighty Allah. اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے, اور the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes.
not through some organization, not to some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. बहुत ज़रूरी है जिस तरह हाथों के बगैर आप अपाहज हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. But who will decide the policies? मेरे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपसे भी मुखातिब हूं, सबसे मुखातिब हूं. कायद ने क्या कहा? 16 जून 1948 कायद ने स्टाफ कॉलेज की स्पीच करते हुए कहा, मफहूम ये अल्फाज इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. कायद कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुकदमा जमहूरियत के आखिर की तरफ आते हुए पूछना चाहता हूं, ये अवाम तो चुन लेती है, इस अवाम ने तो चुना, लियाकत अली खान को भी चुना, क्यों उसको चुना दिया गया? उसके कातिलों को क्यों फैसिलिटेट किया गया? जाके हिस्ट्री पढ़ो. आज अगर मेरा लीडर इमरान खान कहता है हमूद रहमान कमीशन पढ़ो, इसलिए कहता है कि एक इल्जाम तो लगा भुट्टो पे, इधर हम उधर तुम का, लेकिन क्या किसी को असल हकीकत का पता है कि यहया का क्या किरदार था? वो ये नहीं कह रहा कैसे हालात फिर वो खुदा ना करे माज़अल्लाह ये मुल्क तक क़यामत रहेगा, लेकिन उससे सीखें. उसको फांसी चढ़ा दिया दूसरे को, भुट्टो को. आज मैं यहाँ बतौर सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए. DGI-SPR साहब, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन, yes, we are with you, make a judicial commission on 9th May. We want to know who were the people who committed that folly. जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है. मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें. मेरी बूढ़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? आप ही की तरह, माँ जी आप ही की तरह की वो सीनियर सिटीजन है, कोरोना में हीरो है इस कौम की. यास्मीन राशिद के साथ साथ हमारी आलिया हमजा का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाला, रेमंड डेविस के मामले पे इस्तीफा देने वाला. मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज इस सवाल में कहना चाहता हूं, मैं साइफर केस के एक एक दिन रहा, मैं अदालत जाता रहा, इमरान खान बरी हुआ है. मैं कहता हूं साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं. और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए. मेरा सवाल ये है, कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनज़ीर साहब की हुकूमत आई, 90 में IGI किसने बनाई? 90 में IGI किसने बनाई? क्यों उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिया? और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को. क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है, तो मैं फिर इस ऐवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से? उस पे लाइफ अटैक, 1-2 मिनट जी, उस पे आखिरी अटैक हुआ, लाइफ अटैक हुआ, बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है. उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? कितनी बेनजीर, कितने लियाकत अली खान, कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है. चमन में दीदावर पैदा, मुकदमे जमहूरियत है. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, do not fight for power. Don't go into power politics. Do not fight for power. Fight for the people of Pakistan. शुक्रिया. आप राणा साहब,
شکریہ. مائک کھولیں. تو صاحب کی جماعت میں ہیں, آپ کھڑے رہیں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. جیل بھی نہیں توڑ سکی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں, میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں, میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو, جب بات اسلام کی ہو, جب قائد کی ہو, پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو, پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو. آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے, میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی, ہم اپنا اسٹیچر بڑھائیں, اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں, پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں. اور اس شعر کے ساتھ اسپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے, صاحب ذوق ہیں. یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے, یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے, یہ عمران خان کا بھی درد ہے, یہ نواز شریف کا بھی درد ہے, یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے, یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے. جاگن والیاں, جاگن والیاں رچ کے لٹے, سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں, لالی اکھیں دی بے دستی ہے, روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں. پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, عمران خان زندہ باد. شکریہ.